بینک سے قرضے کے حوالے سے کہ جتنا زیادہ قرضہ لیا جائے اس کے ساتھ پھر اس کا جو واپسی کی جو رقم ہے اس میں اتنا ہی اضافہ کیا جاتا ہے. کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ اس سے میں یہاں پر دو باتیں ہم پیش کر سکتے ہیں. ایک تو جو سودی سسٹم جو ہوتا ہے اور دوسرا اسلامک سسٹم جو ہوتا ہے، اور دونوں مقامات پہ جو ہے قرض دیا جاتا ہے. لیکن جو اسلامک سسٹم ہے اس کے اندر براہ راست جو ہے قرض نہیں دیا جاتا، بلکہ اس میں اس کو جو ہے جو اس کے اندر جو ہوتے ہیں سب اس کو اسہم جو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے شیئرز جو ہے وہ ان کو جو ہے دیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ ان کے پارٹنر بنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان شیئرز کی بنیاد پہ آپ کو رقم دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ان کی طرف سے گویا کہ قرض لے رہے ہیں، اور جب واپس دیتے ہیں تو پھر آپ ان کی جو فیس ہوتی ہے اس فیس کے ساتھ واپس کرتے ہیں. تو جو اسلامک بینکنگ کے یا اسلامک بینکس کے اندر جو کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے وہ علماء رہتے ہیں، تو وہ علماء جو ہے تحقیق کرتے ہیں اور اس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ جو کچھ اسلامک بینک کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ اسلامی احکام کے مطابق ہو رہا ہے یا پھر سودی سسٹم کے مطابق ہو رہا ہے. تو صرف انہی کاموں کی اجازت وہ دیتے ہیں جس کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل ہو. اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اسلامک بینک سے جو ہے اگر آپ کوئی بھی چاہے وہ آپ گاڑی خریدیں یا پھر قرض لیں، ان کے ساتھ جو لین دین کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر جیسا کہ میں نے خود کہا کہ علماء کی کمیٹی بیٹھی رہتی ہے اور پھر ان علماء کی تحقیق کے مطابق وہاں پہ عمل ہوتا ہے. اس معنی میں جب کوئی بندہ وہاں سے قرض لے کر اس سے استفادہ کرتا ہے اور زیادہ رقم ان کو دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہو گیا کہ وہ خرید و فروخت کی طرح اس کا معاملہ رہتا ہے. اور جہاں تک جب اس لین دین کے اندر ایسے جو کام ایسی ڈیلنگ جو ہوتی ہے، اس ڈیلنگ کے اندر اگر کوئی بندہ جو ہے ضامن بن کے ضمانت کے لیے وہاں پہ جاتا ہے، یعنی گارنٹی دینے کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج بالکل نہیں ہے. جی صاحب. جزاکم اللہ.